اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سورہ اعراف کی تفسیر اور ترجمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 96 ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی والے، قرا ہم نے کہا کہ قرا شہر پہ بھی آتا ہے، مدینے کو بھی قریۃن کہا جاتا ہے، آبادی کو بھی قریہ، بستی کو بھی قریہ کہا جاتا ہے، بس محدود نہ کی جگہ کے بستی والے، شہر والے بھی ہو سکتے ہیں، آبادی والے بھی ہو سکتے ہیں، بس محدود ترجمانہ کیجیے گا کہ اگر بستی والے، اگر شہر والے، بستی والے، آبادی والے ایمان لے آتے، عقیدہ، واتقوا، اور عمل صالح کرتے اور اخلاق خوب اپناتے۔ واتقوا سے مراد یہ، واتقوا سے مراد کیا ہے؟ عمل صالح اور بہترین اخلاق، تو لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو حتماً ہم کھول دیتے ان پر آسمانی برکتیں، والارض، اور زمینی برکتیں، ولیکن کذبوا، لیکن یہ آبادی والے بات اکثر کی ہو رہی، آگے بات واضح ہوگی، جتنی انبیاء کی امتیں آئیں ان میں سے اکثر نے کیا کیا؟ حق جھٹلایا۔ بس بات اکثر کی ہو رہی، ساروں کی نہیں ہو رہی۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا، وحی کو جھٹلایا، کتابوں کو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے پوری طرح انہیں پکڑ لیا عذاب کے ساتھ، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کسب یکسب گناہ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے تھے، بس لوگوں کے اعمال۔ ایک چیز جو آیت بتا رہی ہے وہ یہ ہے، لوگوں کے جو اعمال ہیں اور جو زمانے کے حوادث ہیں جیسے زلزلہ، طوفان، ان میں رابطہ گہرا ہے، ان میں گہرا رابطہ ہے۔ زلزلے کا آنا، طوفان کا آنا، بارش برسے جو زحمت کا باعث ہو، ٹھیک، بس گناہ کفر میں بھی جمع ہوتا ہے، ایمان میں بھی جمع ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ اگر کوئی کافر ہو گناہ کر سکتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اگر کوئی مومن ہے وہ بھی گناہ کر سکتا ہے، ٹھیک۔ بس یہ جو بیماری ہے کرونا، ایک وبا کی صورت میں آئی، یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف بیماری آئی، بلکہ ہمارے اعمال کا، ہمارے ایمان کا اس سے گہرا تعلق ہے، ٹھیک۔ بس تقوی سے مراد کیا ہے اس آیت میں؟ آمنو سے تو مراد سمجھ آ رہی ہے، عقائد، ایمان باللہ، عقد قلبی تعلق پہلے ہو، پہلے دل ہدایت پائے، پہلے کیا کہے؟ انسان حقیقت دل سے تسلیم کرے، ٹھیک۔ واتقوا سے مراد ہے عمل صالح اور اخلاق، بس معرفت آئے گی، ایمان قوی ہوگا، عمل صالح ہوگا، اخلاق آئے گا۔ واتقوا لفتحنا علیہم برکات، صحرا میں جو بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے اور وہ باقی رہتا ہے، جمع ہوتا ہے اور باقی رہتا ہے، اسے برکتن کہا جاتا ہے۔ بس برکت کی کیا تعریف ہے؟ وہ چیز جو باقی رہنے والی ہو اور خیر کے ساتھ ہو، اسے برکتن کہا جاتا ہے۔ اب برکات کی بھی دو قسمیں ہیں، ظاہری برکات، جیسے کھیتی کا پھل بہترین آئے، باغ کا پھل بہترین آئے، ظاہری، اور معنوی کیا ہے؟ علم آئے، معاشرے میں وحدت آئے، ٹھیک۔ عذاب کی بھی دو اقسام ہیں، عذاب بھی دو قسموں کا ہے، مادی جیسے زلزلہ، طوفان، معنوی جیسے داخلی اختلافات کا جنم۔ داخلی اختلافات معاشرے میں، گھر میں جنم لیں تو وہ کیا ہے؟ معنوی عذاب ہے، ٹھیک۔
بس یہ دیکھیے گا، اب سوال آپ لوگوں کا، سوال یہ ہوگا کہ بھائی یہ تو کفار پر بھی برکتیں، ظاہری برکتیں نازل ہوتی، ذہن میں رکھیے گا، ظاہری برکت جب ہم نام لے رہے ہیں یعنی حلال، یعنی پاکیزہ، یعنی پاکیزہ۔ ایک معاشرے میں رزق آ رہا ہے، حلال نہیں ہے، وہ ظاہری برکت نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، وہ ظاہری برکت نہیں ہے۔ ایک معاشرے میں جو ہے ممکن ہے کہ بارش ہو رہی ہو لیکن وہ بارش انہیں کوئی فائدہ نہ دے، اس سے وہ خدا تک نہ پہنچے۔ ایک معاشرہ ہے جہاں بارش ہو رہی ہے، فائدہ دے رہی ہے انہیں، ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں سب کو متاع دنیا دیتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ برکت کسے دے گا خدا؟ مومن کو، متقی کو۔ یہ آیت یہ بتا رہی، یہ نہیں بتا رہی کہ متاع دنیا، ممکن ہے کہ متاع دنیا ہمارے مخالفوں کے پاس زیادہ ہو، متاع دنیا کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے برکت کی، کہ ظاہری نعمت اور معنوی نعمت میں کیا ہونی چاہیے؟ برکت ہونی چاہیے، برکت ہونی چاہیے۔ بس قرآن کریم نے کہا ہے کہ متاع دنیا ہم سب کو دیتے ہیں، نؤتہ، جو متاع دنیا کو چاہے ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن خدا برکت صرف مومن اور متقی کو دیتا ہے، یہ آیت ہی بتا رہی۔ آئی سمجھ بات؟ بس یہ ذہن رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ ظاہری نعمتیں تو دوسروں کو ملتی ہیں، وہ برکت کے بغیر ہیں، وہ برکت کے بغیر ہیں، وہ حلال جائز کے بغیر ہیں، جائز کے بغیر ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے، آبادی والے، شہر والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم کھول دیتے، حتماً کھول دیتے ان پر آسمانی اور زمینی برکتیں۔ آسمانی برکتوں سے مراد ہے ظاہری معنوی برکتیں، اور ارض سے مراد کیا ہے؟ ظاہری برکتیں، معنوی اور ظاہری برکتیں ہم ان پہ کھول دیتے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان میں سے اکثر نے کیا کیا؟ جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، بس ہم نے انہیں پوری طرح پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب جو انہوں نے انجام دیے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستی والے، شہر والے، آبادی والے امن کا احساس کرتے ہیں؟ امنیت کی دو قسمیں ہیں، امن کی دو قسمیں ہیں، امن کی دو قسمیں ہیں، ایک سچا امن، صادق امن۔ صادق امن کہ قرآن کریم نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم، یہ امن، یہ امن کب ہے؟ اللہ کی گارنٹی کے بعد۔ اگر نہ مومن کس میں رہتا ہے؟ خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے۔ یہ امن تب ہے جب اللہ گارنٹی دے۔ اللہ کیا دے؟ گارنٹی دے، یا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ امن ہے۔ یہ امن صادق کہتے ہیں اسے، امنیت صادق یا امن صادق کہتے ہیں۔ ایک امن کاذب ہے، نافرمان، خدا کا نافرمان، خسارے میں پڑا ہوا شخص امن محسوس کرے۔ یہ آیت نمبر 99 کو دیکھیں، آیت نمبر 99 اسی کو بتا رہی ہے۔ کیا دیکھیں؟ افامنوا مکر اللہ، یہ والا جملہ، فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، نہیں امن محسوس کرتا اللہ کے عذاب سے مگر قوم خاسر، وہ گروہ جو خسارہ اٹھانے۔ یہ کون سا امن ہے؟ سچا یا جھوٹا؟ جھوٹا۔ متاع دنیا جسے ملے اور کہے کہ خدا مجھ پہ راضی ہے، خدا مجھ پہ راضی ہے۔ امام علی نے جب بیعت کر رہے تھے جناب زبیر، تو امام نے کہا کہ مجھے خوف آ رہا ہے آپ کے بارے میں، کہ خوف نہ کھائیں، خوف نہ کھائیں۔ ٹھیک، بس انسان اپنے بارے میں ہمیشہ اپنے بارے میں دیکھے کہ میں اپنے امن صادق میں ہوں یا امن کاذب میں ہوں۔ بس خاسر لوگ عذاب الہی سے امن محسوس کرتے ہیں۔ بس شب انسان کے لیے کیا ہے؟ آرام کا باعث،
देखिएगा बयातन, अफ़ा अमिन अहलुल कुरा, कि क्या बस्ती वाले, शहर वाले, आबादी वाले अमन महसूस करते हैं कि उनके पास आए हमारा अजाब, हमारा अजाब बयातन, रात में। रात में यानी क्या? आगाही के बगैर, आगाही के बगैर, इत्तला के बगैर, इत्तला के बगैर। बस शब इंसान के आराम के लिए है, इंसानी तबीयत इस्तराहत की तरफ माइल होती। यहाँ तो मुराद है कि शब में यानी इस्तराहत में, वो इस्तराहत में पड़े हुए हों, ज़ाहिरी नेमतों की गफलतों में पड़े हुए हों, या ये मुराद इस्तराहत में पड़े हुए हों, या मुराद है कि इत्तला के बगैर, इत्तला के बगैर, आगाही के बगैर। वहुम नाइमून, वहुम नाइमून, नाइमून किनाया है गफलत के लिए, और वो गाफिल हों, सोए हुए हों यानी गाफिल हों, सारे तो नहीं सोए हुए, गाफिल हों। ठीक। अब अमिन अहलुल कुरा, आयत नंबर 98, अब अमिन अहलुल कुरा याती हम बात सुना, क्या अमनियत काजिब में है अहलुल कुरा? अमनियत काजिब में है, झूठे अमन में है। कौन? बस्ती वाले, शहर वाले, आबादी वाले। ये कि आए उनके पास हमारा अजाब जुहान, यानी खुदा बता रहा है कि किसी भी वक्त अजाब आ सकता है। खुदा को कोई रोकने वाला, वला युमकिनुल फिरार मिन हुकूमतिक अय्यातियहुम बासुना जुहन, जुहा कहते हैं, अब तो आपको आता होगा, दिन का आगाज। दिन के आगाज को जुहा कहा जाता है। दिन के आखिर को क्या कहा जाता है? असर। दिन का आखिरी हिस्सा असर, दिन का पहला हिस्सा क्या है? जुहा। वहुम यलअबून, यलअबून ये किनाया है मादा परस्ती में मशगूल होने के लिहाज। बस ये अमान में नहीं है, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो। जो मुत्तकी ना बने, जो मोमिन ना बने, जो तकवे से जुदा हो जाए, ईमान से जुदा हो जाए, वो अमान में नहीं है। पहला मतलब, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो असर हो, चाहे वो असर हो, एक चीज, जागे हो या गाफिल हो या गाफिल ना हो, गाफिल ही होंगे वैसे। यलअबून, यलअबून लाब से, लुआब, लुआब दहन। कुरान करीम ने दुनिया परस को क्या कहा है? यहाँ कुरान ने भी और रवायात ने क्या कहा है? प्यासा। कि दुनिया परस की मिसाल उस प्यासे जैसी है जो समंदर से पानी पिए और उसकी प्यास ना बुझे। ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक। दुनिया ने, कुरान करीम ने और रवायात ने दुनिया परस इंसान को क्या कहा है? प्यासा। लुआब दहन, इस आयत ने यलअबून यानी मादा परस्ती में, दुनिया परस्ती में, दुनिया परस्ती को लुआब कहा है। इंसान जब दुनिया परस्ती में पड़े तो उसका पेट भरता है, उसकी प्यास बुझती है? नहीं बुझती। बस प्यासा लुआब दहन से अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता, अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता। बस पूरी दुनिया लुआब दहन की मानद है अगर इंसान इस दुनिया से अनापरस बने, खुदा को भूल जाए। बस दुनिया परस, दुनिया जितनी उससे मिलेगी वो प्यासा तर होता जाएगा, वो प्यासा तर होता जाएगा। बस ये प्यास जो है सताएगी कब? ये प्यास सताएगी कब? मौत के बाद, मौत के वक्त और मौत के बाद ये प्यास बहुत ज्यादा सताएगी। बस ये ज़हन में रखिएगा। वहुम यलअबून, और वो खेलो तमाशे में है, मादा परस्ती में मशगूल हैं, मादा परस्ती में मशगूल हैं। ये इशारा भी है कि दुनिया लुआब दहन की मानद है और दुनिया परस वो प्यासा है कि लुआब दहन से उसका पेट नहीं भरेगा। एहसास कब होगा इसको? मरने के बाद, मरने के बाद एहसास होगा। अब आयत नंबर 99, अफ़ अमिनु मकरल्लाह फला यामन मकरल्लाह इल्लल कौमुल खासिरून। तो क्या वो जो ईमान नहीं लाए, तकवा इख्तियार नहीं किया, वो उन्होंने मकरे खुदा से अमन महसूस किया है? ये झूठे अमन में है।
امن کاذب میں ہیں۔ مکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ یہاں مکر اللہ کی تعریف یہ ہے، یہاں اگر سوال آئے کہ 99 نمبر آیت میں اس سورہ اعراف کے 99 نمبر آیت میں مکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ ایسا خدا کا عذاب جو بغیر اطلاع کے، بغیر آگاہی کے، بغیر فہم کے انسان کے پاس آئے، انسان سمجھے ہی نہ، انسان کو اطلاع ہو ہی نہ، بس انسان معصیت کرتا ہے، عذاب کا مستحق بنتا ہے، بس یہ امنیت اور امن میں بھی رہے، معصیت کرنے کے باوجود امن میں رہے، یہ امنیت کاذب ہے۔ بس انسان کو کس میں ہونا چاہیے؟ خوف اور رجا کے درمیان ہونا چاہیے۔ حساب سے پہلے انسان کس میں رہے؟ ہاں، اولیاء اللہ ہیں جو امن میں، جو انسان مقام اولیاء اللہ تک پہنچے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بس متقی حساب کے بعد امن صادق میں ہے۔ بس جس طرح امن کفر ہے، اسی طرح مایوسی بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ بس انسان پہلے متقی بنے، مومن بنے، خوف و رجا کے درمیان رہے، اس کے بعد امن محسوس کرے، اس کے بعد کیا محسوس کرے؟ امن محسوس کرے۔ بس افامنوا مکر اللہ ہے، بس تو کیا وہ سب جھوٹے امن میں ہیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ایسا عذاب جو اطلاع کے بغیر ان پر آئے گا؟ فلا یامن مکر اللہ، بس نہیں امن میں مکر خدا سے، عذاب خدا سے جو اطلاع کے بغیر آتا ہے، الا القوم الخاسرون، سوائے خسارہ اٹھانے والی قوم کے۔ خاسر قوم وہ قوم جو پورا نقصان اٹھائے، عوض بھی اور معوض بھی دونوں چلے جائیں، دونوں پورے نقصان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خسارہ کہا جاتا ہے، جہاں عوض بھی نہ ملے، معوض بھی نہ ملے، یعنی معوض جہنمی کو زندگی جو ملے گی، وہ جہنمی زندگی کیا ہے؟ کہے گا کہ کاش میں قبر میں ہی ہوتا، مجھے دوبارہ اٹھایا کہ یہ ہے کہ کننا ترابن، ہم کیا ہوتے؟ مٹی ہوتے۔ مٹی ہوتے سے ترجمہ یہ نہ کیجئے کہ ہم مٹی ہوتے، کاش ہم قبروں میں ہوتے، اٹھتے ہی نہ، ٹھیک ہے، مراد یہ ہے ہم قبروں میں ہوتے، اٹھتے ہی نہ، ٹھیک۔ بس افامنوا مکر اللہ، تو کیا وہ جھوٹے امن میں ہیں مکر خدا کے حوالے سے؟ بس جھوٹے امن میں مکر خدا کے حوالے سے نہیں ہوتا مگر خاسر قوم۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔